شہر کا مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، یا میرے شیخ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اللہ جتنے لوگ سرکار روشن بابا سے محبت کرتے ہیں ان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح سرکار غوث الثقلین کے روض شریفہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین آمین صحن قادری کے جلوے دکھائے۔ گزشتہ سال میں آیا تھا تو میں نے قطب، ابدال، اوتاد، ابرار، مرزوب اور سالک کی جو الگ الگ پوسٹ ہوتی ہے ان کی الگ الگ جو خصوصیات ہوتی ہیں، میں نے آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے علماء کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے میں نے اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ میں نے آج سوچا تھا کہ میں اللہ کے ذکر کی ان برکات کو وا کروں گا، کھڑکیوں کو کھولوں گا جن کے اوراد و وظائف سے صوفیہ کرام کی آخرت کے سفر کے بعد بھی قبریں روشن رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مکمل اور مقدس اسم شریف ہے۔ پھر مجھے ایک بڑے محسن نے اشارہ فرمایا کہ ایک موضوع کی طرف آصف بھائی اگر ممکن ہو تو میں نے یہ گفتگو سنی ہے، آپ اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے حضور کی سیرت کا ایک چپٹر آن کر دیں تو میں اپنے بھائی کی، اپنے محسن کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں۔ بڑے ادب اور احترام سے بیٹھیں گے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی یہ ساؤنڈ پرابلم ہے اور دقتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہنگاموں سے، پھر میں آپ سے جڑ نہیں پاتا اور پھر میرے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بس آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنے میں اتنا فائدہ نہ ملے جتنا میں آپ کو دیکھتا رہوں اور مجھے فائدہ مل جائے۔ علامہ روم فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا تو اس بچے سے میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بول تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں سب جاتے ہیں وہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا پھر کوئی سوال کیا آپ نے؟ ارے جہاں سے سب آتے ہیں وہیں سے میں بھی آ رہا ہوں۔ تو علامہ روم نے کہا اس بچے سے کہ بیٹا تو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے۔ اب جواب اس بچے نے کہا اے روم تجھے نیک بننے سے کس نے روک رکھا؟ کوئی پابندی نہیں ہے حکومت اتر پردیش کی طرف سے، ایسا کوئی نسخہ، ایسا کوئی قانون نافذ نہیں ہے کہ جس میں آپ سچ نہ بول سکیں، جس میں آپ حلال نہ کھا سکیں، جس میں آپ حضور پر درود نہ پڑھ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے اس آزادی کے دور میں اپنی محبتوں کے علم کو نصب کریں آنے والی نسلوں کی فصیلوں پر۔ ایک موضوع ہے جس کا مجھے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، سنیے گا۔ میرے جو بچے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سر آنکھوں پر زمینیں خالی نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، بھی آیا ہوں انشاءاللہ۔ میرا کوئی ٹور نہیں ہے، میرا کوئی کام، بس صرف غوث پاک کی بارگاہ میں زیارت کی نیت سے جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر ان علماء کی، ان بھائیوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ 25 فروری کو پھر میرا ٹکٹ ہے بغداد شریف کا۔ دعا کریں کہ جلسہ اسی لیے کرتا ہوں کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو غوث پاک کے خادموں کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو بارگاہ غوث اعظم کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے ان طلبہ سے بڑی محبت ہے اور ان کے گارجین سے بڑی محبت ہے۔ سنیں تھوڑی سی آسان گفتگو کرتا ہوں، علم بھی نہیں ہے، ثقیل گفتگو سے پرہیز بھی کرتا ہوں۔ 30 سال ہو گئے، بہت آسان جملوں کا استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے جب تک مائک پہ رہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ میں پھر سے اسے ریورس کرتا ہوں، النکاح من سنتی، حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اگر شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوگا النکاح من سنتی تو اس کے معنی کیا آپ لیں گے؟ اس کے معنی کیا لیں گے آپ؟ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بہت سارے چینلز موجود ہیں، اونچی بولیں کیا معنی ہوں گے اس کے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری، اونچی بولیں۔ اب یہ اس کا اسکرین گھومے گا تو پوری دنیا دنگ رہے، اتنی بڑی کائنات جمع ہے سرکار روشن بابا کی دہلیز پر، سمجھے؟ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کے بعد فمن رغب ان سنتی فلیس منی، میرے آقا فرماتے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف چلے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب
میں اس کا ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کن کے لیے کہا گیا؟ صاحبوں، وہی جو موبائل پہ تھرکتی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں، جو لڑکے یورپ میں لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، جو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ کوئی بات آپ اعلان کر دیں، یہاں کے بچی کرتے ہیں، یہ نہیں یہی بھیج دیتے ہیں، قاری صاحب فیضان بھائی کے پاس بچی کرتے ہیں، دیکھ لیتے، کوئی بات نہیں۔ ہماری بھائی مولانا فیضان نجمی صاحب قبلہ کی گود میں یہ بچی ہے۔ کیا بولے؟ ماشاءاللہ حضرات، کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ اعلان تو مناسب نہیں ہے کہ ایک بچی غائب ہو گئی ہے، اعلان یہ ہے مناسب ہے کہ اس بچی کے ماں باپ غائب ہو گئے ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے ممبر شریف پر میرے بھائیوں کی گود میں ہے، جن میری بہنوں کو درکار ہو ان کی گود کی یہ نوزائیدہ بچی ہے۔ دیکھیں اسکرین پر جہاں جلسوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، وہاں پر آپ میں سے کسی بہن بیٹیاں اگر متلاشی ہوں دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کسی کو۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میرے بھائی، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ کے بچی کو رکھتے ہیں۔ ممبر شریف پر اسٹیج پر یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں کرسی کے قریب میں جہاں پر مائک لگا ہوا، جہاں سے آواز پھیل رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، جن کی گود کی بچی اگر ان سے دور ہے، غائب ہو چکی ہے، تو بچی نہیں غائب نہیں ہوئی، بچی ممبر شریف پر موجود ہے، وہ آ جائیں، اپنی بچی کو لے کے جائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم۔ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے کرتی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کرتے ہیں، پرمیشن لے کر کے وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے الٹیمیٹم دے دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا، ان کا میں ضامن، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر حضور کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے جس نے حضور کے اس قول پر عمل کیا، ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ 80% لوگ تو پہلے سمجھنے کی سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں، جوش میں نعرے تو لگ جائیں گے لیکن سنت کے معنی بھول جائیں گے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، یعنی نکاح حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی علامت ہے، حضور کی شعائر، حضور کی پہچان ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نکاح کے شادی کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ سرکار روشن بابا، یہ سنت کبیر نگر خلیل آباد امر ڈوبا اوجھا گن کا جمدہ شاہی کا مبارک بیلٹ ہے، جہاں علم، ادب اور فضل و کمال کی مبارک خوشبو قاری نثار صاحب قبلہ کی انتھک کوشش کی بنیاد پر ایک ادارے میں جاری و ساری ہے۔ سنیں، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ تو حضور کی سنت کیسی ہے؟ حضور نے جو نکاح کا سسٹم لانچ کیا وہ کیا تھا؟ آج ہمارے ہاں تو شادی بڑا مشکل کام ہے، تقریباً 40-40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، 70-70 لاکھ روپے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا یہی طریقہ حضور کا ہے؟ تھوڑی سی باتیں ہوں، کیا یہی سسٹم حضور کا ہے جس کے بارے میں شادی کے کارڈ پر لکھوایا آپ نے، ان نکاح من سنتی، نکاح یہ میرا طریقہ ہے؟ تو یہی طریقہ حضور کا ہے۔ حضور نے کیسے شادی کی؟ بھائی بیٹھے ہوئے، میرے محسنین بیٹھے ہوئے، ممتاز بیٹھے، حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اور حضور کی فرسٹ میرج کب ہوئی؟ حضور کا پہلا عقد، حضور کی پہلی فرسٹ وائف کون تھی؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تھوڑی سی بات میں بتاؤں گا ان بچوں کو جن کے ہاتھوں میں 70,000 کا موبائل تو آ گیا لیکن ابھی درود تاج پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ابھی آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی۔ آپ سمجھیں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہندوستان کے غیر مسلم آپ کو جگانا چاہتے ہیں، آپ جاگ نہیں رہے، اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوئے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کے خوشبوؤں کو اپنے سر سے بوجھ سمجھ کے اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ حضور کا یہ جو قول ہے وہ کب ہے، کب لانچ کیا حضور نے؟ حضور نے اپنی شادی کب کی، کس طریقے سے، باراتوں میں کتنے لوگ تھے، جہیز کے نام پر، اور یہ شادی حسن کی بنیاد پر ہوئی، پرسنالٹی کی بنیاد پر ہوئی، قبیلے داری کی بنیاد پر ہوئی، مال و متاع کی بنیاد پر ہوئی، یا اخلاق کی بنیاد پر ہوئی، یا سیرت و شباہت و کردار کی بنیاد پر شادی ہوئی؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے گھر جا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ یہ باتیں بیان کرنی ہیں
انشاءاللہ بولے، یاد کریں، چراغ سے چراغ جلائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں جن کا نام ہے حضرت ہاشم۔ سنیے گا، یاد کیجئے گا، میں اتنی آہستگی سے بولوں گا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پردادا ہاشم، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب ہاشم کی جو شادی ہے نا، وہ ایک مبارک ذات سے ہوئی جس کو دنیا مکہ شریف کے عظیم خاندان کی شہزادی کے طور پر جانتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک پردادا، جن کو کہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے بصرہ اور ملک شام جانے کے لیے، تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام تھا سلمہ۔ اس لڑکی سے حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کا رشتہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کہا جاتا۔ جب وہ مکہ شریف میں بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی، اس لڑکی کا نام سن کے دو چار لوگ تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ اونچی بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ یہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی چچی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی سمدھن کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور فاطمہ حضور کے بیٹے امام حسن کے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے۔ بڑا مبارک نام ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جن بہنوں کی گود خالی ہو ان سے گزارش ہے وہ دعا میں یہ نیت کر لے، اللہ مجھے بیٹی دے گا تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گی، اللہ اولاد ضرور دے گا انشاءاللہ، بِإِذْنِ اللہ، انشاءاللہ، سمجھے۔ تو آقا کریم کے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ یہ نام لیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے اور پھر دو روحوں کا اتصال ہوا، تو اس گھر میں چاند جیسے حضور کے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور کے ابو کا نام سن کے پھر سے بولے سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام کیا تھا تو کہنا حضرت عبداللہ، اونچی بولے، اللہ کے رسول کے ابو کا نام تھا۔ انہی دنوں مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب۔ ان کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی تھی جس کا نام تھا حضرت برہ۔ ان دونوں کے ملنے سے اس گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی ماں کا نام ہے۔ ادھر یہ بڑے ہوئے ادھر وہ بڑی ہوئی، ان فوان شباب کی دہلیز سے گزرے، بتوفیق الہی ان دونوں مبارک رشتوں کا اتصال ہوا۔ شادی حضور کے ابو کی حضور کی امی آمنہ سے ہوئی۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ رجب شریف کا مہینہ تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے ابو کی بارات کس مہینے گئی تھی تو کیا کہو گے؟ اونچی بولے، رجب شریف کا مہینہ، جس کی برکتوں کے سائے میں آپ ابھی نکلے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں، رجب شریف کے مہینے میں۔ اور میں بتا دوں کہ اسی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ، اشارے کی بات کروں گا، اور حضور کی ماں امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ایک بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ جمعہ کی رات تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو لوگ سمجھیں گے وہی سبحان اللہ کہیں گے، اسی جمعہ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی جناب عبداللہ کے پشت مبارک سے حضور اپنی ماں امی آمینہ کے شکم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، اس قسم کی ریکارڈنگ کو تو اوپن کرنا مناسب نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ جمعہ کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے مبارک شکم میں تشریف لائے۔ آمد رسول کی مناسبت سے ہم آہستگی سے ہی کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم کی جو آمد ہوئی ہے ربیع النور شریف میں 11 تاریخ تھی، 12ویں سورج کے طلوع ہونے کی دھمک محسوس ہو رہی تھی۔ ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے درمیان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ جس ساعت مستجاب کے بارے میں میرے امام نے کہا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے روزے کے قریب لیٹا ہوا الطاف حسین ہادی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے، حضور کے صدقے میں کائنات بڑی ہوتی رہی، حضور کے صدقے میں چھوٹے بڑے ہوتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، کتنے؟ بہت بہت شکریہ، بیٹھے رہے محبت سے، کوئی بات ایسی نہیں جو تفریح کے طور پر میں کہوں، پوری دنیا میں آگ لگی ہے، ہمارے اور آپ کے باپ دادا کی قبریں اجاڑی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں آج بے چینی اضطراب کا ماحول ہے۔ ہم آپ کے سامنے کھیل کود کی باتیں نہیں کر سکتے، آپ جس طریقے سے بیٹھے ہیں اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، روشن شاہ کے کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ضرور پائیں آپ لوگ۔ بیٹھے رہیں، میں کوئی یہاں پر اخبار نہیں بیچتا، میں تو محبت کرنے والوں کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں۔ سنیں، آقا کریم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، حضور کی فرسٹ میرج ابھی تک نہیں ہوئی، ان نکاح من سنتی کا اعلان حضور نے ابھی نہیں کیا، اسی وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی عورت بن گئی تھی، مکے کی سب سے ٹاپ کلاس کی بزنس مین عورت، اس کے باپ کا نام تھا خویلد، اس کی بہن کا نام تھا حالہ، اس کی شادی مکہ شریف میں ہو چکی تھی، جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی اس کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوا، افسوس کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے اس شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ بن گئی۔ یہی وہ عورت ہے جس کو دنیا حضرت خدیجہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور کی عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ 35 کے اوپر چل رہی ہیں۔ دوبارہ ان کے باپ خویلد نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ایک اچھے رشتے کا انتخاب کیا، لیکن افسوس یہ ہے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ امی خدیجہ کے شکم سے جب ایک بیٹا پیدا ہوا، افسوس یہ ہے کچھ دنوں کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ فیضان بھائی شاعر نے کہا تھا، پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے۔ میں نے یہ شعر بہت بڑی شخصیت کو سنایا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا جب سے میں نے یہ شعر سنا۔ بہرحال ایک کرب ہے، ایک درد ہے۔ امی خدیجہ کا دوسرا عقد ہوا اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امی خدیجہ پھر سے بیوہ ہو گئی، اپنی سہیلی کو بلایا، اپنی بہن حالہ کو بلایا اور اپنے باپ خویلد کو بلایا، خبردار اب میری تیسری شادی کے لیے آفر مت کرنا، میرے سامنے خبردار کسی لڑکے کا انتخاب نہ کرنا، اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنا، مجھے ان مردوں سے نفرت ہو گئی، مجھے یہ شوٹ نہیں کرتے، یہ مرد میرے لیے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ 2 مرتبے میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرتبے مجھے بے وفائی کا اسٹیکر دے کے دنیا سے چلے گئے، اب میں اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری طاقت اپنے باپ کی بزنس میں خرچ کروں گی اور اسے ترقی دلا کے رہوں گی، خبردار میری تیسری شادی کے لیے اب پریشان نہ ہونا۔ باپ نے بڑی کوشش کی، امی خدیجہ نے ٹھکرا دیا، میرے لیے رشتے کی بات کبھی نہ کرنا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے انکار کر دیا، مجھے مردوں سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں لیکن میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ جب امی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہوئی، 40 کتنی؟ 40 سال، کم سے کم 40 لوگ بولے کتنی ہوئی؟ امی خدیجہ کی جب عمر ممتاز بھائی 40 سال کی ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی۔ کتنی؟ حضور کی عمر کتنی ہے اور امی خدیجہ کی کتنا فرق ہے؟ بولے 15 سال کا فرق ہے، 15 سال کا فرق ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، تعریف سن رکھی تھی۔ امی خدیجہ کہتی ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کہتی میں ٹھہر گئی، میں نے حضور کو دیکھا تو میری نظریں چپک گئیں حضور کے چہرے پر۔ شاعر نے کہا جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ عبد الغفار اکبر آبادی شاعر تاج نے کہا تھا ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں۔
ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امی خدیجہ کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا، جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے جانے والا میں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کی پلکیں دیکھی، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کی زلفیں دیکھی، حضور کے لب رخسار دیکھے، میرے دل سے آواز آئی عجیب بات ہے، میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، زندہ باد دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ماشاءاللہ امی خدیجہ کہتی ہے میں حضور کو اپنی نگاہوں میں کیپچر کر کے میں اپنے گھر آ گئی، میں خاموش ہو گئی۔ جب میں خاموش ہوئی تو میری سہیلی نے کہا کہ میری بہن کیا بات ہے، تیری چہرے پر افسردگی ہے اور کچھ پریشانی کی لکیریں ہیں؟ تو میں نے اپنی سہیلی سے کہا مجھے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو سہیلی نے کہا واہ عجیب بات ہے، ابھی کچھ دنوں تو پہلے تم نے کہا تھا خبردار مجھے تیسری شادی نہیں، تیسری میرج نہیں کرنی، اب تو کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنے کی خواہش ہے۔ وہ کون ہے جس سے تو شادی کرنے کی خواہش رکھتی، وہ کون سا مرد ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کے کہنے پر سہیلی نے پوچھا کس کی باتیں کرتی ہیں؟ تو خدیجہ فرماتی ہیں آمینہ کے لال کی باتیں کرتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتی ہیں۔ مل گئے جو بہتر ہونا چاہیے، اللہ سلامت رکھے سرکار۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اعلان پھر سے کر دوں، میری ماں بہنیں اگر اس مارکیٹ میں اس بازاروں میں کہیں ہوں، آستانے کے قریب ہوں، ان کی ایک بچی یہاں پر اسٹیج پر موجود ہے، اللہ سلامت رکھے، اس بچی کے قدم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ ذرا حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بیٹھے رہیں۔ کیا کہتا ہے ظفر علی خان؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ امی خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے جب سے دیکھا ہے آواز آتی ہے مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں وہیں سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر نے کیا کہا تھا فیضان بھائی، ممتاز بھائی، کہ دن تو گزر جاتا ہے لیکن رات میں وہ ضرور یاد آتا ہے جس کی محبت دلوں میں رہتی۔ شاعر کہتا ہے نا کہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، امی خدیجہ کہتی ہوں گی یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ امی خدیجہ حضور کی محبت میں ہے، اللہ کے رسول اپنی امت کے فراق میں ہے، اللہ اکبر۔ امی خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا تو جا کے میرے رشتے کی بات کر، دیکھیں بھائی، تو جا کے میرے رشتے کی بات کر۔ امی خدیجہ کی سہیلی حضور کی پھپھو مخدومہ عاتقہ اور صفیہ کی سہیلی تھی، بات کی اور حضور کے گھر پہ آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے، حضور کے قریب میں حضور کے چچا جناب ابی طالب تھے، سامنے حضور کی چچی جناب ابی طالب کی بیوی مولائے کائنات کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی، قریب میں حضور کی دو پھپھو تھا مخدومہ عاتقہ اور صفیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے امی خدیجہ کی سہیلی نے گھر میں انٹری کیا بڑی خوش ہو کر کے داخل ہوئی، مبارک ہو قبیلے قریش و ہاشم کے لوگوں، مبارک ہو۔ تو چچی فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے؟ تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ اونچی بولے، سبحان اللہ۔ آپ کا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کے، بس حضور میرے ہی رشتے کی فائل پلٹتے رہیے۔ ہاں سبحان، اچھی بات ہے،
بچے سنیں، بزرگ سنیں. امی خدیجہ کی سہیلی سے پوچھا فاطمہ بنت اسد نے، کیا بات ہے بڑے خوش ہو کے آئی ہے؟ بولے رشتہ لے کے آئی ہوں. بولے کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو سہیلی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. شب اسرا کا دولہا بننے والا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا سنا تو حضور شرما گئے. حضور شرما گئے. یہ شرمانا یس کی نشانی. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ شرمانا ہاں کی نشانی ہے. حضور شرما گئے، خاموش ہوئے، آواز دی. عجیب بات ہے، آج جو خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی ہے، مجھے بہت پہلے میرے رب نے اس رشتے کی خبر دے رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور کی مسکراہٹ پر جناب ابی طالب نے حضور کو دیکھا، فاطمہ بنت اسد نے حضور کو دیکھا، اور مخدومہ عاتقہ اور صفیہ نے حضور کو دیکھا. حضور کا رشتہ مکمل ہو گیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کا منتظر ہے، دعا کریں. سرکار روشن شاہ آج جیسے دولہا بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اس بارات میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک دولہا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ اٹھا لیں. ایک بس کچھ منٹ کے لیے اٹھا لیں، ایسے ہی ساعت کے لیے اٹھا لیں. وعدہ کریں انشاءاللہ ایک بات بتاؤں گا، گھر لے جائیں گے انشاءاللہ. بولیں ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں جو بہن بیٹیاں اچھے رشتوں کی منتظر ہوں فیضان بھائی، اور ان کے رشتے نہ آتے ہوں، وعدہ کیجئے گا اس کو گھر پہنچائیں گے. اپنی بہن بیٹیوں سے بولے روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کریں. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان. ہاتھ اٹھا کے بولو کیا پڑھنا ہے. انشاءاللہ رشتے اچھے آئیں گے اور جلدی آئیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی نا. ہاتھ اٹھا کے سورہ رحمان پڑھ کے یہ دعا کرنی، اے اللہ ان کے لیے بھی رشتے بھیج دے جن کے لیے اب تک دروازے بند. پہلے ان کے لیے دعا کرنی، پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ سبحان اللہ. حضور کی سنت ہے، دعا کرے اللہ اس سنت کی راہ کے مسافر بن جائیں. آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بننے والے ہیں. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی شادی مکہ شریف میں مخدومہ خدیجہ سے مکمل بات پکی ہو گئی. آج حضور مکہ شریف کی ثقافت، تہذیب اور روایت کے مطابق حضور آج دولہا بننے والے. وہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی آیتوں کی چادر مبارکہ اوڑھ کے دولہا بنا تھا، آج مکہ شریف میں امی خدیجہ جس کی زوجہ بننے والی ہیں، اور جو امی خدیجہ کا زوج بننے والا، آج وہ دولہا بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. خاموش رہیں، ایک بات بتاتا ہوں. جب حضور کی نکاح سے پہلے کی گھر سے نکلنے کی ساعت سعید آئی تو حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے، تیری عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، کتنی؟ اور حضور کی 25. کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا. جناب ابی طالب یہ حضور کے چچا ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں ایک گزارش کرتا ہوں. فرمایا کیا؟ کہا تیری شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. آپ بناتے ہیں کبھی اپنے پیر صاحب کو، کبھی پیر زادے کو، کبھی سید زادے کو، کبھی کسی امام کو، کبھی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو، کبھی اپنے خاندان کے مکھیا کو، کبھی اپنے شہر کے امیر شہر کو بناتے ہیں. اپنی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر شخص اپنی شادی میں خصوصی چیف گیسٹ کسی نہ کسی کو بناتا ہے. صحیح ہے؟ اب حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کیا کہا؟ اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے اور تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. سننا، ہنسنے ہنسانے کی فضا نہیں ہے، آئیے باہر آئیے. اللہ کے رسول رونے لگے، سرکار رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا چچا کیا بات کرتے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں نہیں، ماں کے شکم میں تھا، 2 مہینے کا ماں کے پیٹ میں، امی آمینہ کے، میں ریورس کرتا ہوں تیسری مرتبہ اس جملے کو، حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہونے میں 6-7 مہینے باقی.
اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے چچا، جب میں 2 مہینے کا تھا اپنی ماں کے شکم امی آمینہ کے پیٹ میں تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت مکہ شریف میں میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا تھا۔ میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں نے میرے دادا سے اجازت لی اور مجھے لے کر کے میری پردادی کے مائکہ حضرت سلمہ کے خاندان بدو نجار مدینے گئی تھی۔ میں 6 سال کا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، سننا اس کو صاحبو، سننا بیٹا، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، میں کھڑا تھا اور میرے سامنے اونٹ کے کجاوے باندھے گئے، میرے سامنے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو ریڈی کیا گیا، تمبو کنات اٹھائے گئے اور لپیٹے گئے اور سامان سفر مکے کے لوگوں نے باندھا اور مجھے میری ماں کے ساتھ پہاڑی پہ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یتیموں کا سہارا بننے والا آج بے سہارا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کبھی اس غم سے، اللہ نہ کرے آپ گزریں، گزرنا تھا ہم کو اور آپ کو، لیکن حضور نے اپنی ذات پر اسے پہلے ہی لے لیا، آپ کو خوش رکھا حضور نے۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے سامنے قافلہ چلا جا رہا تھا، میں رونے لگا۔ جیسے قافلہ میری نظروں سے اوجھل ہوا، میں اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک عورت تھی جو میری ماں کی سہیلی تھی، اس کا نام ہے حضرت ام ایمن۔ اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہ بتا دوں، اسی عورت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مکے جاتا ہوں تو ان کی قبریں ڈھونڈتا ہوں جس کو حضور نے اپنی ماں کہا۔ سبحان اللہ۔ میں نے 3 سال پہلے حضور کی ماں امی آمینہ کی قبر پہ حاضری دی، ان کے روضہ شریفہ کی مٹی کا بوسہ دیا۔ یاد آتی ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، دسترخوان سے اٹھنے کا دل کہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، ام ایمن مجھے تسلی دے رہی تھی، نہ رو میرے بیٹے، نہ رو۔ میرے آقا فرماتے میں 6 سال کا تھا، زمین پر بیٹھ گیا۔ میری ماں کی آنکھیں عجیب و غریب تھی، میری ماں کی سانسیں بھی تیز چلنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کے سر مبارکہ کو اٹھایا۔ میں کس کی بات کرتا ہوں؟ اس ذات کی جس کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ کا رسول قیام کر چکا، دنیا کی ساری مائیں جس کے نالین پہ قربان ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس ماں امی آمینہ کی بات کرتا ہوں۔ 23-24 سال عمر ہے۔ حضور فرماتے میں نے اپنی ماں کے سر کو اٹھایا اور اپنی ران پہ رکھا، اور جب میری ماں کی تیز سانسیں ہوئیں تو حضور فرماتے میں رونے لگا۔ میں رویا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور ٹپ ٹپ میری ماں کے مبارک رخسار انور شریف پر گرے۔ میری ماں نے آنکھیں کھول دی، اپنی مبارک انگلیاں اٹھا کر کے میری آنکھوں سے آنسو میری ماں نے پوچھے اور کہا اے میرے بیٹے محمد، نہ رو، نہ رو، نہ رو، تو رونے کے لیے نہیں آیا، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول فرماتے مجھے میری ماں نے تسلیاں دی، نہ رو میرے بیٹے، نہ رو۔ پھر حضور فرماتے مجھ سے میری ماں نے کیا کہا، اے میرے بیٹے محمد، اللہ تجھے بڑے درجے عطا کرے گا، بڑی اونچی پوسٹ تیری ہوگی۔ امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ حضور کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جب ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اب میں پاؤں چومتا ہوں اپنے محسنین کا، ایک جملہ الہ آباد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے دادا مدینے والے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا۔ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے محمد، تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا، جا، اللہ تجھے بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں کی آخری ہچکی بلند ہوئی میری ران پر، جس کو آپ جانگ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں کی ہچکی بلند ہوئی اور میری ماں نے دم توڑ دیا۔ حضور فرماتے میں 6 سال کا تھا۔ کتنے؟ یاد کرنا، بتانا اس کو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو۔
اللہ کے رسول کہتے میں 6 سال کا تھا جب میری گود میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک قافلہ تھوڑا سا چھوٹا سا تھا، اچانک میرے سامنے آیا تو پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ 6 سال کے حضور ہے، ام ایمن نے سپورٹ کیا، اس قافلے کے لوگوں نے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے اسے انگلی سے ٹچ کرو تو پرت در پرت نکلنی شروع ہو جاتی۔ اللہ کا کرم دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میری ماں کی قبر تیار ہو گئی، میں نے اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹا۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا؟ کتنے لوگ تھے ساتھ میں بہادر شاہ ظفر کے انڈمان نکوبار میں، لیکن رو کے گئے تھے، کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو چادر میں لپیٹ کر کے اس قبر شریف میں اتارا۔ حضور اپنی ماں کی قبر شریف کی مٹی کو بوسہ دے رہے تھے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا اے ام ایمن اور اے محمد عربی، مکے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے ہم مکے کی راہ پہ جانے والے، آگے سے ہمارے 2 راستے ہیں، ایک مکہ چلا جائے گا، ایک ہمارے شہر کی طرف، اس راستے تک میرے ساتھ چلو، وہاں سے کسی دوسرے قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ امی ام ایمن کہتی ہیں دفن کرنے کے بعد امی آمنہ کو حضور کی انگلیاں پکڑی، میں اس پہاڑی سے نیچے آئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو، علماء کو، سب کو امی آمنہ کے روضہ شریفہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ معلوم ہے آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، وہابیہ حکومت نے امی آمنہ کی قبر شریف کو بم سے اڑا دیا تھا، اللہ یہ کہتے ہوئے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی فاسد ذہنیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی ماں ام ایمن کی انگلیاں تھام کے اس پہاڑی سے نیچے اترے۔ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر قریب میں گاڑی کھڑی ہوگی، پھر آپ اوپر چڑھیں گے جہاں پر حضور کی ماں کی قبر ہے انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ امی ام ایمن کہتی میں نیچے آئی تو میں کچھ سامان کو ترتیب سے سجانے لگی، حضور غائب ہو گئے۔ قافلے کے لوگ بولے چلو چلو، مجھ سے بولے چلو، تو میں نے کہا چلے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے۔ حضور کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے۔ امی ام ایمن کہتی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے، میں نے آواز دی محمد تعال تعال، آ جاؤ، کہاں ہو؟ حضور کی آواز نہیں آئی۔ امی ام ایمن کہتی ہیں مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید حضور قبر شریف پہ نہ ہو، میں دوڑ کر کے اس پہاڑ پر جب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے، اماں اماں کہہ رہے تھے۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو تسلی دی اور حضور کو لے کر کے میں واپس ان پہاڑی کے نیچے آئی اور پھر مکہ شریف آئی۔ وہی اللہ کا رسول آج وہ ماں جو ہمارے گھروں میں ہے، ان ماؤں کی عظمت بتانا چاہتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ رہا ہوتا نہیں، پڑھا رہا ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ میری ماں مسجد نبوی شریف کے 3 صف میں جو باب عائشہ تھا، دروازہ تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس دروازے کے قریب کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے ہیں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے ملاقات کر۔ اللہ اللہ 6 مرتبہ حضور اپنی ماں کی قبر شریف پر روتے ہوئے نظر آئے تھے۔ صاحبو اپنا ہاتھ اٹھاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے گھروں میں کن کن بھائیوں کے گھروں میں ان کی ماں زندہ ہے۔ مبارک ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم محروم ہیں، لیکن ناشکری ہو جائے گی۔ ہم نے زندگی میں جو بھی سفر کیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے کیا۔ میں پرسوں ایک جلسے میں گیا تھا، واپس آ رہا تھا تو ماں کی یاد آئی۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی، اور میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن صبح 7 بجے ہوا۔ میری ماں نہیں ہے، پہلے ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوتا تھا، کوئی دقت آتی تھی تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا، خدا کی قسم۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباب میاں، وہ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی
سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، میری ماں کے انتقال کے بعد بھی کوئی کام میرا رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد آپ کا کام کیسے ہوتا تھا؟ تو محبوب الہی فرماتے تھے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا، میری ماں قبر میں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو جن کی ماں زندہ ہے، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر سے بولیں، پھر سے دل سے بولیں سرکار روشن بابا کو گواہ بنا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جانا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جانا۔ کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ قسم نہیں کھلا رہا ہوں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں رات کے واپس 1 بجے میرے دل میں بڑی یاد آئی امی کی، کل کی بات ہے، تو ممتاز بھائی، فیضان بھائی، میں گاڑی سے آ رہا تھا تو بڑی بے چینی بڑی، میں قبرستان چلا گیا، اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا۔ رات کے 1 بجے قبرستانوں کے میں سناٹے کا ہو کا عالم رہتا، لیکن الہ آباد کا درویش کہتا ہے اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، اس میں تمہاری ماں تمہارے باپ بھی ہوں، تو یہ سوچ کر کے وہاں مت جاؤ کہ یہاں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، یہ سوچ کر کے جاؤ کہ یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جن کی ماں نہیں ہے اپنی ماں کی قبروں پہ جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، اپنی ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، اور قبرستانوں پہ جایا کرو نا تو اپنی ماں جن کی ہیں وہ دستبوسی ہاتھ چوم کے نکلا کریں، اور جن کی نہیں ہیں وہ دعا کریں اللہ ان کی ماں کی مغفرت فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اور جب بھی گھر پہ رہے تو پوری کوشش کریں کہ 2 دن 1 دن میں اپنی ماں کی قبر پہ ضرور جایا کریں۔ ماں تمہارا انتظار کرتی ہے، ماں اپنی قبر میں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کبھی بھی قبرستان پر جائیں تو صوفیہ کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، چونٹیوں کو چینی لے کے ضرور جائیں تاکہ قبرستان کے پیڑوں پہ جو چونٹیاں رہتی ہیں انہیں آپ چینی دیں گے تو وہ تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعائیں کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرو گے۔ میرے بڑے محسن ہیں بغداد شریف میں باتیں بہت دن سے کرتا ہوں، شیخ بشیر گیلانی ان کا نام ہے، غوث پاک کے شہزادے ہیں۔ اکثر میں بابو شیخ میں رہتا ہوں یا شار سادون ہوٹل میں، تو آتے ہیں راتوں کو، ابھی بھی 1 ہفتے تک ساتھ ہی میں تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آصف میں کورونا وائرس کے دور میں میرے بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، میری بچیاں بیمار پڑ گئیں، میرے بچے بیمار پڑ گئے، جیسے دنیا میں بہت ساری موتیں ہوئیں ویسے میرے شہر میں بہت ساری موتیں ہوئیں۔ تو شیخ بشیر گیلانی فرماتے ہیں کہ بہت ساری موتیں ہوئیں تو میں بڑا پریشان تھا کہ میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اور بابو شیخ میرے گھر سے 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دعا گھر سے کرتا تھا اور حالات بڑے کشیدہ تھے، کہتے میں تھک گیا، میں سمجھ گیا کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، میرے بچے بھی ختم ہو جائیں گے، میری بچیاں بھی ختم ہو جائیں گی، میری بھتیجی بھتیجیاں بھی سب ختم ہو جائیں گے، بھانجے بھانجے بھی۔ کہتے بس میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی ماں کے پاس گیا، جن کی ماں ہے ادھر پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ بشیر کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے اپنی ماں کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا۔ دیکھیں بیٹا، میں اپنی ماں کو ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا، جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی تو میں نے ٹپ میں پلاسٹک یعنی بالٹی میں اپنی ماں کے دونوں پیر کو ڈال دیے، ایک لوٹے میں پانی لا کر کے اپنی ماں کے دونوں پیر کو میں نے دھل کر کے دونوں پیر کو خوب دھلا، اور اسی بالٹی میں جو پانی تھا اس کو اس میں شامل رکھا، اور اپنی ماں کو اٹھا کر کے پھر بیڈ پر میں نے لٹا دیا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں کہ پھر میں نے باری باری اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بلایا، اسی بالٹی میں جس میں میری ماں کے پیر کا دھون تھا، میں نے گلاس ڈال کے پانی نکال کر کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو پلانا شروع کر دیا۔ میں وہ پانی پلاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا پی لو میرے بیٹو میری بیٹیوں پی لو، کسی اور وجہ سے موت آ سکتی ہے، کورونا کی وجہ سے اب تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے خدا کی قسم آصف میں کیا بتاؤں کہ میری ماں کے پیروں کے دھون پینے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے بچوں کو شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ماں ماں ہوتی ہے، محبت کریں گے
بولو بھائی، اپنی ماں سے محبت کریں. جو بھی ترقی کرنا ہو ماں کے ہوتے ہوئے کر لو. سمجھے آپ؟ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ماں. 9 سال تک مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنے والے طلبہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ایک شب ماں کی دعا انہیں پہنچا دیا کرے. سمجھ رہے ہیں؟ 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے عالم دین، تو واپس جب گھر آئے تو بڑے شہرے ہوئے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا، ان کے دوستوں نے، ان کے کلاس فیلو نے، یار عجیب بات ہے، تیرے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ تو جو دعا کرتا اللہ اسے قبول کرتا ہے. یہ تو ولایت کی نشانی ہے. تجھے یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کے بتا دو، تجھے یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ تو معلوم ہے وہ عالم دین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل، میں نے 9 سال تک مدرسے میں پڑھا، اور پھر وہ دال کا پانی پیتا رہا، چاول کھاتا رہا، روٹیاں سوکھی کھاتا رہا، لوگوں کے طنز کے پتھر بھی کھاتا رہا، برداشت کرتا رہا. 9 سال کے بعد دستار بندی میں گھر آیا تو میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے اپنی ماں کے پاؤں چومے، میں اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا. میری ماں کو کھانے کی طلب ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا. عشاء کے بعد میری ماں نے کہا، میرے بیٹے مجھے سونا ہے، تو بھی آرام کر لے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آرام کروں گا. میری ماں نے کہا پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں، اور یہ دستار ملی ہے، کمیٹی والوں کا پیار ہے، محبتیں ہیں 9 سال کے بعد. ماں بڑی خوش تھی. ماں نے کہا میرے بیٹے مجھے نیند لگی ہے، مجھے سونا ہے، اور تو بھی سو جا. ایک کام کر. میں نے کہا کیا؟ بولے جو دروازہ ہے نا، دروازے میں 2 پلے ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو ماں نے کہا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دے، ایک کو کھلا رکھ تاکہ ہوا آتی رہے. اتنا کہہ کے ماں سو گئی. عالم دین نے اپنے دوستوں سے کہا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیری دعا میں اثر کیسے پیدا ہوا؟ تو میں بتاتا ہوں. میری ماں نے کہا ایک پلہ دروازہ کا کھول دے اور ایک پلہ بند کر دے. اتنا کہہ کے میری ماں سو گئی. میں اٹھا اور ایک پلے کو میں نے بند کیا اور ایک پلے کو میں نے کھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے دائیں پلے کو بند کیا ہے، بائیں کو کھولا ہے. ہو سکتا ہے کہ ماں نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا ہو، دائیں پلے کو کھولنے کے لیے. بس میں پھر اٹھا، میں نے دائیں پلے کو کھول دیا اور بائیں کو بند کر دیا. پھر واپس آ کے بیٹھا. پھر میرے دماغ میں بات آئی، پتا نہیں میری ماں کو اس پلے کی ہوا زیادہ پسند ہو تو میں نے اسے کھول دیا. کہتے پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی ہوا میری ماں کو زیادہ نقصان کرے، تو پھر میں نے اسے بند کر دیا، اسے کھول دیا. رات بھر کھٹ کھٹ کرتا رہا. فجر کی اذان کی آواز میری ماں کی سماعت پہنچی. میری ماں نے اٹھ کے بیٹھ کے اذان کا جواب دیا. مجھ سے بولی ذرا. میں نے کہا جی اماں کیا بات ہے؟ بولی یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کا آتی ہے. میں نے کہا میری ماں تو نے سونے سے پہلے کہا تھا کہ ایک پلہ بند کر دے اور ایک پلہ کھول دے، تو میں نے ایک پلہ بند کیا، ایک کھول دیا. پھر خیال آیا پتہ نہیں امی نے دائیں پلے کے لیے نہ کہا، تو پھر میں نے دائیں پلے کو بند کر دیا، بائیں کو کھول دیا. پھر خیال آیا پتہ نہیں امی نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے. بس میری ماں تو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دائیں کو بند کر بائیں کو کھول دے. میں اسی تشویش میں رات بھر اس کو بند کرتا، اسے کھولتا، پھر اسے بند کرتا، اسے کھولتا، ایسے ہی کرتا رہا. ماں نے کہا تو نے یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ تعظیم و ادب کا یہ انداز تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس عالم دین نے اپنی پگڑی اتار کے ماں کے قدم پہ رکھی. میری ماں مجھے مدرسے میں میرے استاذ نے یہی تعلیم دی. ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. ماں نے کہا اے میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھ. سنیں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے چہرے کی طرف دیکھ. عالم دین کہتے ہیں اے دوستو مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیری دعا میں اثر کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. خدا کی قسم میری ماں کے چہرے کی جگہ پر میری ماں کا چہرہ نہیں تھا. جب پیچھے دیکھا تو رضائی اور وہ چادر بھی غائب تھی، پیچھے دیکھا تو وہ دیوار بھی غائب تھی، اور میرے گھر کی آس پاس پڑوس کی بھی دیوار غائب تھی. یہاں تک کہ مجھے میرے گھر سے خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی، اور آواز آ رہی تھی خدا کی بارگاہ سے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے عوض میں جا تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا. اللہ اللہ. 9 سال تک مدرسے میں چٹائی کے دور سے گزرنے والا، پانی پی کے سونے والے کو جو علم رسول علم علی کی برکتوں سے وہ منزل نہ مل سکی، وہ ایک رات ماں کی خدمت کی وجہ سے مل گئی. زندہ باد زندہ باد. ہاتھوں کو اٹھاؤ پھر سے بولو ماں کی محبت رہے گی انشاءاللہ. کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. صاحبو آپ تو شہروں میں چلے جاتے ہو تو پتہ ہے، معاف کرنا آپ میرے بھائی ہیں، میں جاتا ہوں شہر کبھی کبھی تو فیضان بھائی ممتاز بھائی افسوس ہوتا ہے
یہ جو میرے بچے میرے بھائی بیٹھے ہوئے بڑے ہوتے بمبئی چنئی دلی چلے جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں دوستو صاحبو، تمہاری ماں تمہارے شرٹ کو تمہارے کرتے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہارے چپلوں کو کسی کو چھونے نہیں دیتی، تم جہاں پر کھڑے تھے تمہاری ماں وہاں پر زمین دیکھتی، میرا لال یہیں پہ کھڑا تھا۔ شہروں کی رنگینیوں میں اپنی ماں کو بھول جاتے ہو، پڑوس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو ماں کا دل دھک دھک کرتا، شاید میرے بیٹے کی کال آئی، اور بیٹے حسن کی زلفوں کے اسیر بن جاتے۔ نا نا نا، کیا کہا تھا شاعر نے، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ ماں سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ بغیر ماں کا ہاتھ چومے ہوئے گھر سے باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میری عمر لگ جائے میری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہیں اور ہزاروں سال تک زندہ رہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کا تھا میرے باپ کا انتقال ہوا، 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کا تھا تو میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، اب میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی گارجین نہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، اللہ اس احسان کا بدل دے۔ لیکن اے میرے چچا، آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی چیف گیسٹ بنا لے، میں کسے بناؤں اپنا چیف گیسٹ، میں کسے بناؤں اپنا خصوصی مہمان؟ حضور نے نظریں جھکائی اور روتے رہے، پھر حضور نے گردن مبارکہ اٹھائی ہے۔ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی اپنی ماں کی درازی عمر کے لیے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اب اس جملے کو لکھ لیجئے گا کسی کاغذ پہ، ایک تصویر لیجئے گا، اس کو اسٹیٹس بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ آپ کے دل پہ لگ جائے تو اپنی ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ بولیے گا انشاءاللہ۔ علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق کے مطابق حضور نے اپنی مبارک گردن شریف جھکا کے اٹھائی اور فرمایا، چچا آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میرے بھتیجے اپنی شادی میں خصوصی مہمان کسی کو بنا لے، تو میں نے ایک ذات کا انتخاب کر لیا ہے جس کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہاں سے لے کر کے وہاں تک اور وہاں سے لے کر کے وہاں تک کتنے لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک محقق کی تحقیق ہے۔ تو جناب ابی طالب نے کہا، اے میرے بھتیجی آمینہ کے لال، اپنی شادی میں چیف گیسٹ کس کو بنانا چاہتا ہے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو یار، سبحان اللہ۔ اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ شب اسرا کا دولہا دولہا بنا، جناب خویلد نے خطبہ پڑھا، جناب ابی طالب نے خطبہ پڑھا، حضور کا عقد مسنون امی خدیجہ کے ساتھ ہوا، حضور کی شادی مبارک، اللہ کے رسول کی شادی ہوئی۔ آپ کے ہاں سسٹم کیا ہے؟ بارات جاتی ہے، دلہن کو نکاح کے بعد لے کے آتی ہے، یہی تو سسٹم ہے نا بھائی؟ بولو بھائی، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی بولے انشاءاللہ، اسی تو ہوگی نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ لیکن مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا، مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا، توجہ دینا بھائی۔ مکہ شریف میں کیا سسٹم تھا؟ بارات جاتی تھی، مثال کے طور پر دولہے کو لے کے گھر والے جاتے تھے، نکاح ہوتا تھا، جو بھی کھان پان کی تہذیب و ثقافت تھی وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن نکاح کے بعد دولہے کو سسرال میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور لوگ گھر والے واپس آ جاتے تھے، حضور کو بھی سسرال میں چھوڑ دیا گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ مکہ شریف گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ مکہ شریف گئے ہیں؟ اچھا، کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ وعدہ کیجئے سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگا کے جائیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں
چھوٹی موٹی چیزوں کا سودا کرتے ہو بزرگوں سے، مدینے اور مکے اور بغداد کی حاضری کی بھیک مانگا کرو انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آپ ان سے جو مانگتے ہیں وہ آپ کو دینا نہیں چاہتے، زبردستی آپ کو دیتے ہیں، آپ بہت سستا سودا کرتے ہو بھائی۔ زندہ باد زندہ بڑی بارگاہ میں بڑی چیز مانگی جاتی باد، زندہ باد بے شک۔ ہے کہ نہیں؟ بادشاہوں سے یہ ایک دو چپاتی کے پیسے نہیں مانگے جاتے، بادشاہوں سے پھر وہ دولتیں مانگی جاتی ہیں جو بادشاہوں کو شوٹ کرتی ہیں۔ اس کے لیے زندگی ملی، زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسرال تھی بتاؤں کہاں تھی؟ دو پہاڑیاں ہیں مکہ شریف میں، ایک کو صفا کہتے ہیں اور ایک کو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ جو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ چلیں گے، انشاءاللہ بولے کبھی آؤں گا تو مدینہ شریف کے ٹاپک پر بات کروں گا اور سب کو ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ میں سرکار کی بارگاہ میں کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ، ہمیں آپ کی خدمت کرنا ہے۔ صفا مروہ، صفا سے مروہ پہاڑی ہے، اللہ میرے بھائیوں کو بھی شرف عطا فرمائے۔ مروہ پہاڑی کے قریب میں ابھی جو دروازہ ہے اس سے پہلے 15 فٹ پہلے ایک اولڈ گیٹ آف مروہ تھا، پرانا باب مروہ تھا، وہاں پر آپ چلے جائیں، اس دروازے سے اس دروازے تک جو 15 فٹ کا فاصلہ ہے، اولڈ گیٹ آف مروہ، وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے بائیں طرف آپ مشکل سے 10 ہاتھ آگے جائیے گا، چپ چاپ کھڑے ہو جائیے گا اور بھینی بھینی سانس اندر لیجیے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہی حضور کی سسرال گاہ تھی، یہی حضور کی بیوی امی خدیجہ رہتی تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی گھر میں حضور کی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی تھی، اسی گھر میں مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی تھی، اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی۔ میں اگر منع بھی کروں گا تب بھی سبحان اللہ کہیں گے، اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، سبحان اللہ، امام حسن حسین کی ماں فاطمہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اسی گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ کتنی اولادیں ہوئیں حضور کی؟ 6 آدمی کی بھی آواز نہیں آئی، بولو بھائی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم اور مخدومہ کائنات، 4، اور حضور کے 2 بیٹے کر گئے، اور حضور کی یہ 3 بیٹیاں حضور کی حیات میں زینب اور رقیہ ام کلثوم مدینہ منورہ میں انتقال کی، ایک بیٹا حضور کا حضور کی حیات مبارکہ میں مدینہ شریف میں انتقال کیا، ایک بیٹی حضور کی مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ حضور کی حیات مبارکہ تک ظاہری طور پر تھی، انتقال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد پھر آپ کا بھی وصال ہوا۔ میرے بھائیوں کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور ہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ عقیدہ دیکھیں، حضور کی بیوی ہماری ماں ہے امی خدیجہ، کیا کہتے ہیں؟ آقا مجھے بتایا تو صحیح نا، اپنا جو بیٹا تھا بچپن میں انتقال کر گیا وہ کس حالت میں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ موبائل میں ابھی جانا تو میپ میں دیکھنا کہ مکہ شریف سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے۔ زندہ باد زندہ یہ باد۔ بیر طوا کے پاس ہے، شہدائے حنین کے روزے کے پاس ہے، یہ 5614 فٹ کی بلندی پر غار سور کے قریب ہے، یا 3500 فٹ کی بلندی پر غار ہرا کے پاس ہے، یا بیر لملم کے پاس ہے، یا جنگ احد جہاں پر واقع ہوئی وہاں پر ہے۔ کہاں پر ہے آپ ڈھونڈیے گا، یہ کہاں کا پتہ بتایا حضور نے اور کہاں سے بتایا حضور نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہاں؟ تھک گئے؟ بولو بھائی، جو لوگ تھکے ہیں وہ آپ ہی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہہ رہے نہیں تھکے۔ ماشاءاللہ سلامت رکھے۔ ابھی تو نعتیں ہوں گی بہت ساری انشاءاللہ ممتاز بھائی کی، سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خدیجہ وہ اونچی بولے۔ اچھا بتاؤ کہ جواب ہو گیا کہ نہیں؟ سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جواب ہو گیا نا؟ لیکن معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے اسی سوال کو مشکل کر دیا، اپنے لیے نہیں، نبوت کی شان کے خلاف ہے، مشکل کر دیا۔ ٹھیک ہے، حضور نے اس سوال کو ٹپکل کر دیا۔ کیا کہا امی خدیجہ نے؟ حضور میرا بیٹا انتقال کر گیا، وہ بچپن میں، وہ کہاں ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جنت میں۔ اور زور سے، جنت میں جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو حضور نے کیا کہا؟ خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ آئے اپنی ماں کے نام پر پھر سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اسے ریورس کرتا ہوں۔
فرماتے میرے آقا خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب حضور کا یہ سوال سن کر کے حضور کی بیوی کا جواب سنو. امی خدیجہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفیظ طائب کہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے ہادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اپنے ہاتھوں اڑا کے پیٹ سے بولو لبیک یا رسول اللہ. کیا رسول اللہ. تو حضور کی 6 اولادیں ہوئی. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 اولادیں امی خدیجہ کے شکم سے ہوئی. معلوم ہے آپ کو ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم چیختے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کا وقت آیا، اللہ ایک ہے اعلان کرنے پر مکے میں بوال ہو گیا. 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کیا گیا. ہم عمر شریف کے ڈرامے دیکھنے میں لگے ہیں. جب فلسطین کے بچے روتے ہیں تو ہمیں ان کے آنسوؤں کی آواز نہیں سنائی دیتی. ہم اسپورٹس کی دنیا میں گم ہیں. یہ حساسیت یہ ضمیر کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے. 3 سال تک مکہ شریف میں حضور کو قید کیا گیا. حضور کے لیے حقہ پانی بند کیا گیا. کہاں پر؟ حضور کی پیدائش والے گھر کے پیچھے پہاڑوں کے درمیان کے ایریے کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. اسی کے قریب میں ایک سرنگ ہے جو سرنگ آپ کو عزیزیہ لے کے جائے. اسی کے آگے جائیں گے تو 2 کلومیٹر پہ قریب میں مینا ہے، اور آگے جائیں گے تو 5-6 کلومیٹر پہ عرفات ہے. اس کے اور آگے جائیں گے تو 5 کلومیٹر پہ یہ مزدلفہ ہے. اس کے بعد عرفات ہے. اور آگے جائیں گے آدھے گھنٹے کا سفر کریں گے تو وہ زمین ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، جہاں پر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ راستہ وہی ہے جہاں حضور کی پیدائش ہوئی. پیچھے والے ایریے میں شیب ابی طالب حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا. آپ کو شادیوں میں آپ کو اپنے گھر میں روٹیاں گرم نہیں ملتی تو پلیٹیں توڑ دیتے ہو. ہمیں بھی ڈش اچھی نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہوتے ہیں معاذ اللہ. خورشید بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ دسترخوان سجایا ہے لیکن ہمارے اندر ناشکری بہت ہے. اللہ معاف فرمائے. صوفیہ کہتے ہیں اگر 2 دن پہلے تمہیں 2 روٹی ملی تھی، کتنی، اور کوئی تم سے پوچھے کہ خیریت ہے تو یہ مت کہا کرو کہ 2 دن سے بھوکے ہیں. اپنے بھائیوں کے قدم چوم کے جملہ بولتا ہوں، یہ مت کہا کرو کہ 2 دن سے بھوکے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن پہلے 2 روٹی ملی. شکر کا پہلو ہے، شکر کا پہلو. اللہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے کہ نہیں. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں آپ کھاتے تھے اپنے حساب سے لیکن آپ کو اللہ دیتا تھا. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں، پہلے سمجھ لیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ماں 9 مہینے کے بعد آپ کو ٹرانسفر کرے گی، دنیا میں لائے گی. صوفیہ کہتے ہیں آپ کی ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن اللہ آپ کو دیتا تھا آپ کے حساب سے. سمجھ گئے؟ اگر آپ کو ماں کے حساب سے ملتا تو گوشت کا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. کبھی اس کی قدرت کے جلوے پر بات کروں گا انشاءاللہ. آپ سب میرے سر کے تاج ہیں. باتیں ختم بھی کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کیا گیا. شادیوں میں آپ جاتے ہیں، ابھی اسی میلے ٹھیلے میں جو آپ جائیں نا، کسی دکانوں پر بیٹھ جائیں، پراٹھا لاؤ یہ لاؤ، تو ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے. گھر چلے گئے تو وہاں پر چاول کے ٹھنڈے ہونے پر گالیاں. شادیوں میں گوشت نہ ملا تو ویڈیوگرافی کے ساتھ وائرل کرتے ہیں. ٹیچر کے ہاں جب کھلانے کو چیزیں نہیں تھی تو پھر مجھے کیوں دعوت دی، ایسا کرتے ہیں. معلوم ہے 3 سال تک حضور کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تو حضور کے غلام اس شیب ابی طالب اس گھاٹی میں کیا کھاتے تھے؟ بتاؤں کیا کھاتے تھے؟ جب بھوک زیادہ لگتی تھی تو ان کے اپنے پیروں میں جو جوتے ہوتے تھے اونٹ کے چمڑے کے، ان جوتوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے وہ چاقو سے کاٹ کر پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول روتے تھے اپنے غلاموں کو دیکھ کر کے.
हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा अपने घर पे रहती थी और हुजूर की खिदमत करती थी। एक दिन ऐसा आया कि मगरिब की नमाज के बाद 50-50 जोड़े हमारी बेटियों के पास हैं, आप अपनी बहन बेटियों को थोड़ा सा दीन सिखाया करें। आपको यहाँ क्यों रखा गया? इसलिए कि आप इस चिराग को घर जाके दूसरे चिराग को रोशन करने के लिए जलाएं। हर बहन बेटी जलसे में नहीं आ सकती है और हर शख्स जलसों में आके जलसों के इंतजाम को पुरसुकून नहीं बना सकता। जितनी कैपेसिटी है उतने लोग हैं माशाल्लाह। अब इनका काम है कि इस दीन को आगे बढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? मालूम है आपको, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के मगरिब की नमाज के बाद उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई ना तो अम्मी खदीजा के घर में अंधेरा था, हुजूर के ससुराल में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? बहुत पुराना जुमला है, बहुत बड़ा खुतबा की जबान की जीनत बन चुका है, लेकिन आप इसे भूले नहीं, इसे रिवर्स करता हूं। अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? सबसे ज्यादा मुस्लिम रिश्तों के केसेस आज कोर्ट कचहरी में हैं। मेरी बेटी को उजाड़ दिया, मेरी बेटी के जेवर छीन लिए, मेरी बेटी को तमाचे मारे, मेरी बेटी को भूखा रखा। इन्हीं बातों पर मुमताज भाई आज केसेस कितने हैं थानों में, दो दो रिश्ते में दरारों पैदा होंगी। सुनो हुजूर के घर की फिजा कैसी थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा के घर में उनकी सहेली मिलने के लिए आई और तबीयत उनकी अलील है, बिगड़ी हुई है। सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन खदीजा, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? सुनना सुनना भाई, तेरे घर में अंधेरा है। तो अम्मी खदीजा ने क्या कहा? चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, एक अंग्रेज ने उन पर किताब लिखी, अम्मी खदीजा पर किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का। मक्के की रानी है खदीजा, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी, मेरे घर में पैसे नहीं है। सहेली ने कहा, ओहो खदीजा, तेरी सारी दौलत क्या हो गई? जवाब सुनो तो कहती, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। ये मौलाना निसार साहब हैं, जिनको लोग बाद में आए वो भी देख लें। फैजान भाई नारा लगाए माशाल्लाह, सब कुछ यही है। और पीछे जो मुबारक शख्सियत आ रही, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। आप इसे बैठ जाए, मैं बैठ जाऊंगी। वल्लाह वल्लाह माफी चाहता हूं मैं। बहुत बहुत मुबारक हो मिसबाही साहब क़िबला की आमद हुई। मौलाना निसार भाई माशाअल्लाह, रोशन बाबा का फैज़ पाया है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हुजूर गौस पाक की निगाह में रखे और बारगाह सैयदना शेख में हाज़री का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दें। अब तकरीर बंद कर दी जाए, क्योंकि बड़ी मुबारक समातें मेरे सामने रही हैं। मैं उन कागजात पर हुजूर की मुबारक अक़्द मसनून की दास्तान इश्क रकम करता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का, अम्मी खदीजा का उसी शब इंतकाल हो गया। सुने, उसी रात हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का इंतकाल हुआ। सुबह को हुजूर मक्के शरीफ के लोगों को बुलाया। मेरे आका फरमाते, ऐ मक्के वालों, कोई है जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? मक्के के लोग आ गए, मैं हूं ना इस काम के लिए। फिर हुजूर के कहने पर एक कब्र खोदी गई माला कब्रिस्तान में। फिर हुजूर ने अपने कबीले कुरैश और हाशिम की औरतों के पास जाके कहा, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे घर की औरतों, मेरी खदीजा का इंतकाल हो गया। कोई है जो मेरी खदीजा को गुस्ल दे सके? मैं मक्के की बाजारों से कफन मंगवाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कफन मुबारक मंगवाए अम्मी खदीजा के लिए, और उधर कब्र खुदवाने का हुक्म दिया हुजूर ने। इधर हुजूर के घर की खवातीन अम्मी खदीजा को नहला रही थी। भाई ज़हमत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे भाइयों पर करम फरमाए, सच बोलने और हलाल खाने की हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए। ये ज़मीन पर बैठे हुए हैं, मेरी नज़रों में ये आसमान पर बैठे हुए हैं। हाँ, इन्हें कुर्सी ने मिली तो देखिए हुजूर का जिक्र कैसे सुनते हैं। अल्लाह इन सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बस बातें ख़त्म है। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र खोदने वाले गोरकन आ गए, बोले, अय आका करीम, अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया, अभी तो मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है।
اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آؤ چلتے ہیں خدیجہ کی قبر دیکھتے ہیں. سرکار تشریف لائے اور مالا قبرستان میں. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ امی کی بارگاہ میں چلیں گے، ماں خدیجہ کی بارگاہ میں. حضور فرماتے کہاں ہے میری خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قبر شریف امی خدیجہ کے لیے کھودی گئی ہے. حضور نے اپنی چپل شریف اتاری. صاحبو اسے لکھ لینا، ایک شوہر اپنی بیوی سے کیسی محبت کرتا ہے، یہ اصول اور آئین اور آرٹیکل بھی ہمیں آمینہ کا ڈال دیتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو ترتیب سے سجایا اور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں حضور اتر گئے. اور اترنے کے بعد حضور اسی قبر میں لیٹ گئے. اپنی بیوی کی قبر میں حضور لیٹ گئے. بیوی کہاں ہے؟ ان کو غسل دیا جا رہا ہے. حضور لیٹے رہے، روتے رہے. حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو چشمان مبارک سے نکلتے تھے اور حضور کی ریشم مبارکہ سے ہوتے ہوئے امی خدیجہ کی قبر کی مبارک گود میں گرتے تھے. سرکار بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد اٹھے اور سرکار نے اپنے لباس کو صاف و شفاف کیا اور باہر تشریف لائے. غلاموں نے کہا کہ حضور امی خدیجہ کی قبر میں اتنی دیر تک آپ کیوں لیٹے تھے؟ حضور فرماتے ہیں میرے جسم کی خوشبو کی وجہ سے خدیجہ کو اس قبر میں اب ڈر نہیں لگے گا، وحشت کا احساس نہیں. میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو خدیجہ کو تسلیاں دیتی رہی. حضور کی بیوی کا جنازہ اٹھا. امی خدیجہ کے جنازے مبارک کا اٹھایا گیا. مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ سب روئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. تدفین عمل میں آئی. حضور واپس گئے. شام تھی تو اسے شام غریبہ کہتے. حضور کی بیٹیاں رو رہی تھی. میرے آقا فرماتے میری بیٹیاں سوئی نہیں، بغیر ماں کے گھر اچھا نہیں لگتا. حضور نے اپنی بچیوں کو تسلی دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بچیاں کس مصیبت، آلام اور مصائب کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے. کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا تو پھر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے سرکار روشن بابا کی بارگاہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. حضور کی چاروں بیٹیوں کی شادی، پھر اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شادی کرنے کے لیے ہمارے ہاں دولتیں دیکھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں حضور کی رضا، حضور کی مشیت، حضور کی مرضی نہیں دیکھی جاتی. ہمارے ہاں پرسنالٹی، ہمارے ہاں حسن، لمبے لمبے بال اور پھر وہ زمین کی پلاٹنگ، وہ گھوڑے گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں. حضور کی نگاہوں کے سامنے حبشی نسل کا، ایتھوپیا کا رہنے والا ایک عاشق رسول بیٹھا تھا. حبشی جسے آپ کہتے ہیں افریقی. حضور نے مسکرا کے کہا تمہاری شادی ہوئی؟ تو بولے حضور مکے کے لوگ بڑے حسین خوبصورت ہیں اور میں بلیک مین ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا نا 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 تیری شادی مدینے میں ہوگی. وہ کہتے ہیں حضور مکے کی لڑکیاں خوبصورت ہیں اور میں کالا انسان، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اسی مدینے میں میرے ایک غلام ہے، میرے ایک صحابی ہیں، ان کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت ہے، جا اور جا کے اپنی شادی کا رشتہ دے اور ان سے کہنا مجھے حضور نے بھیجا. کیا کہنا؟ بولو بھائی، مجھے یاد کر لو، مجھے کبھی نہ کبھی یہ جملہ کام آئے گا. کہیں نہ کام آیا تو جنت کے دروازے پہ تو ضرور کام آئے گا انشاءاللہ. مجھے اب وہ چلے گئے، وہ حبشی نسل کے تھے، وہ بلیک مین تھے، اور گئے اور دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے ابو نکل. بولے کیا بات ہے؟ سلام و دعا کے بعد بولے ضروری کام سے. بولے کام کیا ہے؟ بولے اندر بیٹھو. بولے بیٹھو، کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کی مرضی ہے، چاہتے کیا ہو؟ بولے اسی بچی کے لیے، رشتے کے لیے آیا. لڑکی کے باپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، میری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بالغہ ہے، جوان ہے، اس کی شادی بھی ہونی ہے، آپ رشتے کے لیے آئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا کون ہے؟ تو معلوم کیا کہا انہوں نے؟ وہ میں ہی ہوں. ممبئی کی زبان میں وہ آپو نے آپو. بولے وہ میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکی کے جو باپ تھے نا وہ ناراض ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ حضور کے شہر میں ہوتے ہوئے آپ ایسا مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی صورت دیکھی ہے؟ یہ موٹے موٹے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، یہ گھنگریلے بال، 8 فٹ کے سر و قد جیسے انسان، یہ بلیک مین، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، تم یہ کیسا مذاق کرتے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ چلو باہر نکلو. اتنا کہنا تھا کہ وہ دروازے پہ لے کے آ گئے، چلو باہر نکلو. جیسے دروازے پر آئے معلوم کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا. کیا کہا؟ مجھے بولو، مجھے حضور نے بھیجا. اتنا سننا تھا. لڑکی کے باپ نے کہا حضور نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں. بولے ٹھیک ہے، اس ٹاپک پر تو میں حضور سے بات کروں گا، ابھی تم نکل لو یہاں سے، چلو چلو چلو. جیسے ان کو باہر کیا، لڑکی آنگن سے نکل کے برآمدے میں آ گئی. ابو کس پر ناراض ہیں؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ رشتے کے لیے آئے تھے. کون تھا وہ؟ بولے پتہ نہیں کہاں وہ
بلیک مین انسان تھا، بالکل اسود انسان، کالے رنگ کا، اور اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھی، چوڑی پیشانی تھی، گھونگرلے بال تھے، اور آ کے بولا تجھ سے شادی کرنا چاہتا. بولے پھر؟ بولے میں نے کہا چل بھائی چل باہر نکل، یہ کیا مذاق. بولے پھر؟ بولے گیٹ پر گیا تو کہتا ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کیا کہا؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. لڑکی نے کہا کیا کہا؟ کہا اس نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کہا ابو اسے بلا لیجیے، اب اسے بلا لیجیے. اب یہ مت دیکھیے کہ وہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. آئے ہائے ہائے. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. میری شادی اسی سے ہوگی جب میں اس کے ساتھ مدینے کی بازاروں میں چلوں گی. میری سہیلیاں پوچھیں گی اے یہ کون ہے؟ یہ سرو قد انسان بلیک رے مینگ، تو یہ کون ہے؟ یہ تیرے ساتھ چلتا ہے. میں کہوں گی میرا ہسبینڈ، میرا شوہر ہے. لڑکیاں کہیں گی واہ اتنی خوبصورت تھی، تجھے ایسا مرد ملا. تو میں کہوں گی اپنی سہیلیوں سن، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے پھوپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. میرے آقا فرماتے ان نکاح من سنتی، نکاح اب تو یاد ہو گیا ہوگا. نکاح اللہ تعالیٰ اس شہر میں، اس ملک میں جتنے بھی اچھے رشتوں کے مطلوب ہیں، اللہ ان سب کو جنتی رشتے عطا فرمائے. اعتقاد صحیحہ کے ساتھ میں سادات سے محبت کرنے والے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب پہ چلنے والے. دعا کریں انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد. شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی، میں سرکار روشن بابا کی دہلیز کو، علماء کی جوتیوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولے، اونچی بولے. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، بغداد شریف گیا 15 دن کے بعد، تو پھر آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. گفتگو ہوگی مصباحی صاحب کی. میں اپنی ساری کوشش اور بسیار کوشش اپنی محبت کو ان کے قدموں میں رکھتا ہوں. مولانا نثار صاحب قبلہ کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں. ان کی وجہ سے ایک بڑی ڈیوڑھی پر مجھے اپنی پیشانی کو خم کرنے کی توفیق ملی اور آپ سب سے ملاقات ہوئی. پھر کسی موقع پر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.